الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الجن، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 24 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الجن کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 25 سے آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم فرماؤ میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرما رہے، یعنی اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے۔ قل کا ذکر یہ ہے کہ تم فرماؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کس کو؟ اللہ کے نبی کو، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی جس قیامت کے آنے کا ذکر موجود ہے پورے قرآن کریم میں، اور جو تبلیغ کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ذکر کرتے، تو ان کا کیا شیوا ہوتا تھا کہ وہ قیامت کا صاف انکار کرنے والوں میں سے ہوتے تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ ایک طرح کا کہہ لیں کہ ڈیٹ ہونے کی ان کی انتہا کا لیول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے لے آؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ قیامت لے آؤ اگر تم سچے ہو، تو وہ قیامت کیوں نہیں آ رہی، وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی اس قدر بے خوف ہو کر وہ ڈٹائی کے ساتھ قیامت کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ اس سے سملر آیت سورۃ الانبیاء میں بھی ہمیں ملتی ہے، اور اس میں ذکر ہے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ میں نہیں جانتا کہ کس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے۔ عالم الغیب، وہی ہے غیب کا جاننے والا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ جو اکثر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں مسلکی اختلافات میں پائی جاتی ہے۔ میں نے اب تک کی تفسیر میں کوشش کی ہے کہ میں کسی مسلکی بحث کو نہ کروں، اور یہاں بھی میرا مقصد کلیریفیکیشن کا ہوگا، کسی مسلک کے حق یا دوسرے کے باطل ہونے کا قطعاً میرا مقصد یہاں پر نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں آیت میں ذکر ہے کہ وہی اللہ ہے غیب کا جاننے والا، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، ہاں اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اب آیت کی تفسیر کی طرف بھی چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علم غیب کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ اصول ہے، اور اس عقیدے میں ہم میں سے کسی کو بھی مسلمان شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب کا جاننے والا ہے، اور یہ علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب غیب ہے کیا؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس پر بحث کریں گے کہ آیا اللہ کے انبیاء کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ غیب کا معنی ہے ایسی کوئی چیز جو کہ آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو، وہ غیب ہے۔ اب یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، ہر شے اللہ کے سامنے موجود ہے۔ واللہ خالق کل شیء وہو بکل شیء علیم، وہ خالق بھی ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔
یہاں غیب سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے جو چیزیں یا خبریں انسانوں سے پوشیدہ رکھی وہ ہمارے لیے عالم الغیب ہے، وہ ایک ایسا عالم ہے جو کہ غیب ہے، مثلاً جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، گزشتہ انبیاء ہیں، قیامت کا وقوع پذیر ہونا ہے، یہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء اور رسل کو بھی غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، یعنی جس طرح سے اللہ چاہے ان کو عالم غیب کا مشاہدہ بھی کروا دیتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے جو دلیل ہے وہ قرآن کریم سے ہی ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت، تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت، دوزخ اور بہت سی دوسری کیفیات کا مشاہدہ کروایا گیا تھا جو ہم عام انسانوں کے لیے غیب ہے، نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام معمولات زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے ایسے مشاہدات کروائے جاتے رہے۔ مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک ایک دفعہ آگے بڑھے اور پھر اسی انداز میں دوبارہ پیچھے بھی ہٹ گئے۔ بعد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ سے اس عمل کے متعلق دریافت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے اچانک جنت لے آئی گئی تو میں نے چاہا کہ میں اس کا پھل توڑ لوں، چنانچہ میرا ہاتھ بے اختیار اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کی تپش کی وجہ سے میں بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک عام انسان اور ایک نبی میں بنیادی طور پر یہی فرق ہے کہ نبی کو عالم غیب کا بھی علم دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل انبیاء اور رسول علیہم السلام کو جب چاہے جس قدر چاہے عالم غیب کا مشاہدہ کروا دے یا غیب کے علم میں سے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ اب یہاں تک کسی بھی مسلک، کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ اگر کوئی یہ مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل علم غیب تھا تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے وہ حقیقی ہے اور لامحدود ہے، اور اللہ کا علم ذاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم عطائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے، یعنی اللہ کا عطا کردہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا، جب اللہ نے عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اور یہی تین نکات پر امت مسلمہ کا اجماع بھی ہے، کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر ان تمام اصولوں کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق علم غیب کا مسئلہ از خود اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہی کریٹ کیا ہوا، ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اور خود ہی اس کو متنازع ایسا بنا دیا ہے، حالانکہ اصل میں یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہر اسکول آف تھاٹ کا اس پر اتفاق ہے، اجماع امت ہے، جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہاں، جو اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے، جو علیہ باللہ اللہ کے نبی کے علم کو بھی لامحدود کہتا ہے یا ذاتی کہتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یقیناً امت محمدی میں جو مسلمان ہیں، صاحب علم ہیں اصل، ان میں سے کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ اس بات سے، اس گفتگو سے کلیئر ہوتا ہے کہ ہر کسی کو، خواہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، خواہ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہر کسی کو جو بھی علم ملا ہے کسی نہ کسی کے سکھانے سے ہی ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی علم اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے۔
تو یہ مسئلہ در حقیقت اتنا ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان آپسی اختلافات اور انتشارات میں پڑے ہوئے ہیں اور اصل دین کا جو پیغام اور جو میسیج ہے اس کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم تمام امت ایک پیج پہ ایک جگہ پر آ کر کھڑے ہوں، متحد ہوں، تاکہ دوسری ایول جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ایول فورسز ہمیں نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہیں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ تو یہاں پر ان آیات میں بھی ذکر ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں علم غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں آیت قرآنی کے ترجمے سے۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے گا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ وحی کے ذریعے غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچ جائے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں۔ یعنی اللہ یہ بات واضح کر دے، یعنی تمام حجت کے لیے ہی یہ اسی آیت کی اگر ہم تفسیر دیکھیں تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود حاضرین سے پوچھا تھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ اس پر تمام حاضرین نے ایک زباں ہو کر یہ پکارا تھا کہ نشہد انک قد بلغت، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام، وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، بلا شبہ۔ آیت کا آخری حصہ دیکھیے گے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اس سب کا جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔